الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سیرت صحابہ کا کورس جاری و ساری ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے صحابی کی ڈیفینیشن پر کلام کیا تھا اور صحابہ سے متعلق ایک مسلمان کا کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس پر ہم نے مختصراً کلام کیا تھا۔ آج ہم قرآن کی روح سے، حدیث پاک کی روح سے عظمت صحابہ کو سمجھیں گے اور صحابہ اکرام کی جو کیٹیگری ہے، جو مرتبہ ہے، جو درجہ ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیکشن ہوگا، جس کو جو سوال پوچھنا ہو وہ پوچھیں گے انشاءاللہ، اس پر بھی سیکھنے سکھانے کا عمل رہے گا۔ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام متقی، عادل اور جنتی ہیں۔ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا فرض ہے، یعنی جب بھی آپ صحابہ اکرام کا ذکر کریں گے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، اچھائی کے ساتھ کریں۔ آگے فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ واجب ہے، یعنی سب کی رسپیکٹ کرنا، سب کا ادب کرنا، سب کا احترام کرنا، سب کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہتے کسی بھی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھنا بد مذہبی و گمراہی اور جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھنا یا یہ بد مذہبیت کہلاتی ہے، یہ کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیر مناسب گفتگو کرے، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں غیر مناسب گفتگو کرے، تو ایسے شخص کو ہم بد مذہب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بد کہتے ہیں برے کو، اور مذہب کہتے ہیں یعنی جس کا جو عقیدہ ہے، جو اس کے نظریات ہے، جو اس کی سوچ ہے، یہ بری ہے، تو ایسے شخص کو ہم بد مذہب اور گمراہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ایسا حرف کہنا یا ایسا کلمہ کہنا جو ان کے مقام سے ان کو معاذ اللہ نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ایسے شخص کو گمراہ کہتے ہیں اور ایسے شخص کو بد مذہب کہتے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا صحابہ اکرام کے عادل اور متقی ہونے کی اور فسق و فجور سے محفوظ ہونے کی گواہی موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔ فتح مکہ سے قبل سے مراد کیا ہے؟ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو کہہ رہے کہ فتح مکہ سے قبل جنہوں نے مال خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا تھا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے قبل جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال کو خرچ کیا اور جہاد کیا، تو یہ وہ افضل ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا اور مال بھی خرچ کیا۔
تو انہیں افضل قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا کر لیا ہے؟ فرما لیا ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ جنت کا وعدہ فرمایا تمام صحابہ کرام سے۔ البتہ ان صحابہ کرام کو دیگر صحابہ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں مال خرچ کیا، اس کی راہ میں جہاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان نفوس قدسیہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا تھا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تھا۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید کچھ آیتیں ابھی عرض کروں گا صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت پر۔ کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ علماء نے، مفسرین نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں مہاجرین و انصار کی شان بیان ہوئی ہے۔ مہاجر اور انصار اسے کہتے ہیں جو صحابہ اکرام مدینے میں رہتے تھے، ان کو انصاری صحابی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصاری صحابی۔ آپ نے مہاجر اور انصار کا لفظ سنا ہوگا۔ اور جو صحابہ اکرام مکے میں رہتے تھے اور مکے سے مدینے کی طرف انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا، ایک جگہ سے دوسری طرف وہ منتقل ہوئے تھے، تو انہیں کہتے ہیں مہاجر صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے کو۔ تو جو صحابہ اکرام مکے سے مدینے تشریف لائے تھے ان کو مہاجر صحابی کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں ہی صحابہ اکرام تشریف فرماتے ان صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ان کے لیے کہ دنیا میں بھی عزت و بلند مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اکرام کفر، فسق و فجور اور گناہوں سے محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ گناہوں سے تمام صحابہ اکرام محفوظ ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ہو یا اولیاء کرام ہو،
ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام سے کسی قسم کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر صحابہ کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، ان سے گناہ ہونا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ گناہوں سے کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اکرام کفر و فسق اور گناہ سے محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما کر انہیں راہ حق پر ثابت قدم بنا دیا ہے۔ ان کے دل ایمان اور تقوی سے مزین اور معمور ہے، لہذا ان سے کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا پھر اگر وہ بھی یوں ایمان لائے اے صحابہ جیسے تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ تو علماء نے فرمایا اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ یعنی اگر کسی کو بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ اکرام جیسا ایمان لے کر آ جاؤ۔ ان کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، یعنی صحابہ اکرام کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مومن وہی ہے جن کا ایمان صحابہ اکرام کی طرح ہو۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد کے جو ساتھ ہے، یعنی کون ساتھ ہے حضور کے؟ صحابہ اکرام ساتھ ہیں۔ تو فرمائے جو صحابہ اکرام ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ کافروں کے معاملے میں یا معاذ اللہ یہ حضور کی گستاخ جو ہیں، یہ جو کافر ہیں اگر حضور کی شان میں گستاخی کر دیں تو یہ صحابہ اکرام حضور کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، مگر یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ یعنی صحابہ کرام میں آپس میں بڑی محبتیں ہیں، مگر کافروں کے معاملے میں یہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے۔ اب صحابہ کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت کہاں ہے؟ انجیل کے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کو بیان فرمایا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں جو بہترین زمانہ ہے وہ کس کا ہے؟ سرکار کہہ رہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے ساتھ والوں کا، اور پھر ان کے ساتھ والوں کا، یعنی حضور کے بعد صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں۔ جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر واقع ہو جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، تو میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امن ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر واقع ہو جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہے، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر واقع ہو جائے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ کیا فرمایا؟ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ احد پہاڑ پہ کون کون گیا ہے؟ احد پہاڑ دیکھا ہے کسی نے؟ کتنا بڑا ہے احد پہاڑ؟ بہت بڑا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور کوئی صحابی اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کا ایک مد، یعنی ایک جس کا ہمارے ہاتھوں میں جو آ رہا ہے سونا، اگر کوئی صحابی صرف اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ صحابی کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی یہ صحابی کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، کیونکہ تم میں سے بہترین ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابی تو کہتے ہی اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو اب اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ صحابہ اکرام کو آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے جسے ہم تابعین کہتے ہیں اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تمہارے شر پر یعنی تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ سمجھ آ رہی؟ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بلا کہے، کوئی امیر معاویہ کو برا کہے
کوئی حضرت ابو سفیان کو برا کہے، کوئی ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ برا کہے، کوئی کسی صحابی کو بھی برا کہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے لو معاذ اللہ، ان کی توہین کر رہے ہو، ان کی بے ادبی کر رہے ہو۔ اب یہاں تک کا خلاصہ کلام پیارے بھائیوں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ، بلکہ ایک حدیث پاک سنا کے پھر اس پر کلام کرتا ہوں۔ حضرت اویم بن سعیدہ سے روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، پھر ان میں سے بعض کو میرے وزیر، میرے مددگار اور میرے سسرالی رشتہ دار بنا دیا ہے۔ جو شخص ان کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول ہوگا اور کوئی نفل قبول ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، معاذ اللہ انہیں برا بلا کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی اس کا نفل قبول ہوگا۔ اب مجھے آپ بتائیے، محرم الحرام کا دن آتا ہے معاذ اللہ، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، مگر اس مہینے میں ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، جو کالے کپڑے پہن کر نکل رہے ہوتے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جو کالے لباس پہنتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ، جو کالے لباس پہنتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے آگے یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا قرآن سے اور حدیث سے صحابہ کے مقام کو اور صحابہ کے مرتبے کو۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے اندر مرتبے ہیں۔ کیا ہیں؟ مرتبے ہیں۔ کہتے ہیں علماء، اس بات کو آپ لوگ لازمی لکھیے گا، آپ لوگ صحابہ ہیڈنگ یہ ڈالیں، صحابہ اکرام کے مراتب۔ کیا ڈالیں گے آپ؟ بلکہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو۔
یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے. کیا کس بات پر اتفاق ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور کے بعد جو مخلوق میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ان کے بعد عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں کہ جن کو خوشخبری سنائی گئی ہو. یعنی ایسے 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، یہ انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے بھی. تو ان کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عشرہ مبشرہ کے دیگر حضرات، پھر اصحاب بدر، جو بدر کے جو صحابہ کرام تھے، پھر باقی، پھر اصحاب احد. ان کے بعد جو بیعت رضوان، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جو بیعت کی تھی، جسے ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، پھر وہ والے صحابہ کرام. ان کے بعد دیگر صحابہ کرام، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے کیا ہے؟ یہ افضل ہے. یہی اہل سنت نے اس کو مراتب کو بیان کیا ہے. خاص طور پر یہ بات آپ یاد رکھیے، جو شیعوں نے جو قوالی بنائی ہوئی ہے کہ علی کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. یہ عقیدہ اہل سنت کے نظریات کے، اعتقادات کے خلاف ہے. یہ اہل سنت کے یہی نظریہ اور اعتقاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے، پھر دیگر کے ہیں. تو ان کو اپنے بچوں کو بتائیے آپ. اب ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے شیعوں کا عقائد و نظریات تو ویسے ہی کفر پر مبنی ہے. وہ تو معاذ اللہ حضرت علی کو بہت بڑا مرتبہ دیتے ہیں، بلکہ نبی تک لے کے چلے جاتے ہیں، اور دیگر جگہ یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں آپ سمجھائیے ابھی سے. تو جس طرح یہ قوالیوں کے اندر ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر ہے، تو آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے کہ بیٹا اس میں یہ قوالی ایسی مت سنو، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. ہمارا تعلق اہل سنت سے کس سے ہے؟ اپنے بچوں کو بتائے کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں. تو اہل سنت کے بارے میں آپ اپنے بچوں کو ڈیفائن کریں. آپ پھر انہیں بتائیے ہمارا تعلق الحمدللہ جس مسلک سے ہے وہ اہل سنت کا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر ان کو یہ باتیں آپ بتائیے کہ بیٹا ہم صحابہ اکرام پر ہمارا ایمان ہے. صحابہ اکرام میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے، پھر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر مولا کائنات کا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس کے اندر ہم ان چاروں صحابہ کی فضیلت پر بات کریں گے. انشاءاللہ تعالی ان کی عظمت پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی 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 کہاں برابر ہیں؟ مطلب نہیں، جو بیعت رضوان والے جو اصحاب ہیں اور ان کے بعد والے جو ہیں، تو بیعت رضوان کہاں ہوئی تھی؟ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا سوال لیتا ہوں. اس میں بتائیے آپ کا کوئی سوال ہے؟
دیکھیں منافق کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منافق کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی۔ تو منافق کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی۔ قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے میں سورہ منافقون موجود ہے، کس کس کو پتہ ہے؟ موجود ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اب یہاں پر ہے جو منافق لوگ تھے وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتے تھے اذا جاءک المنافقون، یہ جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا نشہد، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لیں، کس بات پر؟ انک لرسول اللہ، کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی سورہ منافقون میں ہی فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، یہ اصل میں یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول، یہی اگلی آیت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جو منافق ہے یہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کیا آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم آپ پر ایمان لے کر آ گئے، مگر جب اپنے ہی لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو کوئی ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ ایسے شخص کو، ایسے کافر کو، ایسی نظریے رکھنے والے کو، اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ اعتقاد نظریات میں اس کا منافقت تھی۔ منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے کچھ اور ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہو۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے تھے کہ ہم تو آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بولتے۔ یہ اپنوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو کوئی ایمان لے کے نہیں آئے تھے، ان کا ظاہر کچھ اور تھا اور ان کا باطن کچھ اور تھا۔ ایسے کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے منافق عملی۔ منافق عملی میں اعتقاد درست ہوتا ہے بندے کا، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو منافقانہ والے ہوتے ہیں۔ جو مثال کے طور پہ ایک بندہ میرے سے بڑے ہاتھ ملاتا ہے، ادب سے ملتا ہے، میرے سامنے بڑا اچھا بنتا ہے، اور پیٹھ پیچھے جا کے بولتا ہے میں تو ایسے ڈرامے کرتا ہوں ان کے سامنے، نمبر بڑھانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو دیکھیں اس کا ایمان اور عقیدہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے سامنے اس کا فیس دوسرا ہے اور باہر میرے بارے میں اس کی گفتگو کیا ہے؟ چینج ہے۔ تو ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ منافق عملی، کیونکہ عمل سے وہ منافقت کر رہا ہے، اس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں منافقت۔ جی جی عشرہ مبشرہ، جی عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں، ان کا بھی ایک سوال ہے اس کو، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ان دونوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس پر ہم کلام کریں گے۔ اس پر کوئی اور سوال ہے تو پوچھیں آپ۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو عربی کے اندر، اور مبشرہ کہتے ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر صحابہ کرام کے مراتب کو بیان کیا ہے، یہ تو آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور اس کو جو تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، اس کے اندر یہ تمام کے تمام مراتب کو لکھا ہے، یہ والے جو میں نے آپ کو ابھی لکھوایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر صحابہ اکرام کے مراتب کو لکھا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کل اگلے درس میں پہلے وہ مراتب کو لکھواؤں گا، پھر ہم جو خلفائے راشدین ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، اس پر انشاءاللہ ہم
اگلے درس پر گفتگو کریں گے۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی کس کی؟ ابھی میں نے عرض کی نا کہ منافق عملی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اعتقاد وہ تو درست ہوتا ہے، آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بندے کے ساتھ عمل درست نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ کتنی نشانی ہے؟ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ جب اس کے پاس آپ امانت رکھوائے تو امانت میں وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وعدہ کرتا ہے وعدے کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ توڑ دیتا ہے۔ یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اور ایک منافقت یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ایک بندہ میرے سے بڑے محبت سے ملتا ہے، عقیدت سے ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے تو بڑے اچھے انداز سے ملیں گے مگر پیٹھ پیچھے وہ ہم پر کیا کرتے ہیں؟ وار کرتے ہیں، ہماری عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی منافقت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا سامنے کچھ اور ہونا اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہونا، وہ عملی کہہ رہا ہے۔ عمل سے آپ ثابت کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے اعتقاد والے میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو حضور پر ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، ان کا تو اعتقاد ہی اندر سے خراب تھا حضور کے بارے میں، مگر اس کا اعتقاد تو ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان تو کہلائے گا، مگر وہ عمل کے لحاظ سے وہ منافق کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اور کوئی سوال ہے تو پوچھے۔ وہ کافر ہے، یہ جو منافق اعتقادی ہے یہ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافر۔ اور یہ مسلمان۔ تو منافق اعتقادی تو ہوتے ہی، جو اس کے نظریات اور اعتقاد ہی خراب ہے تو یہ کافر کیٹیگری میں چلا گیا یہ، اور یہ مسلمان کے اندر ہی رہے گا۔ تھا تو ہے تو مسلمان، مگر یہ منافقت اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی قسم کی بھی غلطی کوتاہی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک کے کائنات جتنے بھائی بھی آج کے درس میں حاضر ہیں، جتنے بچے حاضر ہیں، جتنے بڑے حاضر ہیں، سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ یا اللہ صحابہ اکرام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ 1500 سالہ جشن ولادت ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب محبتوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد مبارک وسلم۔ آمین برحمتک و بحمدک یا رب العالمین۔